بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم باب 6 کا ٹاپک پڑھیں گے۔ چوتھا سبق ہے ہمارا صوفیہ کرام، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ صوفیہ کرام کون ہوتے ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کے احکام کی مکمل پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت اور تبلیغ ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے دنیا کے دور دراز علاقوں تک اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی حسن اخلاق، حسن عمل اور تبلیغ دین کے نتیجے میں بے شمار بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آئے اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سبق میں، اس ٹاپک میں ہم جو ہے وہ چند جو ہیں وہ صوفیہ کرام کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو تھے ان کا شمار عظیم صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں ایران کے صوبے جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کا اصل جو نام تھا وہ عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب جو ہے وہ محی الدین شیخ الاسلام اور تاج العارفین ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن حفظ کیا اور پھر دیگر اسلامی علوم حاصل کیے۔ آپ رحمۃ اللہ اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چند مشہور تصانیف مفاتیح الغیب اور غنیۃ الطالبین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے 40 برس تک لوگوں کی اصلاح کا کام سر انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ خود کو اپنے رب کی اطاعت سے آراستہ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ نے 561 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار جو ہے وہ بغداد میں ہے۔ دوسرے ہیں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جو ہے وہ اپنے دور کے اکبرین صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ فقہ اور تصوف کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ ایک صوفی شاعر کے طور پر مشہور ہوئے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ 604 ہجری میں خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ کا جو نام ہے وہ محمد اور لقب جو ہے وہ جلال الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ نے لوگوں کو میانہ روی اختیار کرنے اور غرور و تکبر سے دور رہنے کا درس دیا۔ مولانا رومی کی مایہ ناز جو کتابوں ہیں ان کے نام ہیں مثنوی معنوی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے تقریباً 68 برس کی عمر میں 672 ہجری میں کونیا میں وفات پائی اور وہیں پر دفن ہوئی۔ نیکسٹ ہے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام جو ہے وہ علی اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ 1009 میں افغانستان کے شہر غزنی کے قریب ہجویر میں پیدا ہوئے اور آپ نے جو تھے وہ اپنے دور کے بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت سی کتابیں لکھیں۔ حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور جو تصانیف ہیں ان میں کشف المحجوب اور کشف الاسرار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1072 میں لاہور میں وفات پائی اور آپ کا مزار بھی لاہور ہی میں ہے۔ نیکسٹ ہے سید محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے بہت بڑے عالم دین، صوفی، محدث اور فقیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ 1171 ہجری میں سندھ کے ضلع خیر پور میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خدمت خلق میں بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے لوگوں کی روحانی اصلاح اور تربیت فرمائی اور شریعت اور سنت کی تبلیغ کے لیے آپ رحمۃ اللہ نے سندھ کے علاوہ
شمالی پنجاب، بلوچستان، رن کچھ اور راجستھان کے سفر کیے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1234 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ایکسٹرا بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ حضرت جلال الدین رومی جو ہیں نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے عمل اور کوشش اور محنت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت داتا گنج بخش اجویری نے لوگوں کو باعمل زندگی گزارنے کی ترغیب دی، اور آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اور حضرت جو ہے وہ سید محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں آداب المریدین، فارسی اللغت، جمع الجوامع اور شرح اسماء الحسنی اور مکاتیب شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم مشق کریں گے. پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش جو ہے وہ 470 ہجری ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کام سر انجام دیا 70 سال تک. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے وہ کونیا میں ہے، اور حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے. سید محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ پیدا ہوئے 1171 ہجری میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں. سب سے پہلے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے دور دراز علاقوں تک اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنے دور کے عظیم جو تھے وہ فقیہ تھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لوگوں کو میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا. حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بعمل زندگی گزارنے کی ترغیب دی. حضرت جو ہیں وہ سید محمد راشد روضہ دہنی جو ہیں وہ نے اپنی زندگی کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ خدمت خلق میں بسر کیا ہے. سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب لکھیں. پہلا ہے، حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے نام لکھیں. تو آپ یہاں سے آنسر لکھیں گے کہ حضرت داتا گنج بخش اجویری کی مشہور تصانیف کشف المحجوب اور کشف الاسرار ہیں، یعنی کہ 2 ہیں، کشف المحجوب اور کشف الاسرار. دوسرا سوال ہے کہ سید محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے لیے کن علاقوں کا سفر کیا؟ اس کا آنسر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کے علاقے، شمالی پنجاب اور بلوچستان، رن کچھ اور راجستھان کے علاقوں کے سفر کیے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ شہرت کیا تھی؟ آپ لکھیں گے کہ حضرت جلال الدین رومی جو تھے ان کی وجہ شہرت یعنی کہ وہ ایک صوفی شاعر کے طور پر مشہور ہوئے. بہت بڑے عالم تھے لیکن ایک صوفی شاعر کے طور پر مشہور ہوئے. شیخ عبدالقادر جیلانی نے لوگوں کو کیا تعلیم دی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ خود کو اپنے رب کی اطاعت سے آراستہ کریں. سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب لکھیں. پہلا سوال ہے کہ کوئی سے 2 صوفیہ کرام کی عظمت و کردار کے بارے میں تحریر کریں. تو یہاں پہ جو ہے وہ 4 صوفیہ کرام کی عظمت و کردار بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں سے جو بھی آپ کو شارٹ لگتا ہے یا جو بھی آپ اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو وہ 2 آپ لکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے کہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیم سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کے آنسر کے لیے آپ یہ سٹارٹ والا پیراگراف جو ہے وہ پورا لکھ لیں.